بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم رب زدنا علما نافعا۔ آج ماہ رمضان کی 10ویں شب ہے اور آج کا دن یعنی جو کل آنے والا دن ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ آپ امہات المؤمنین میں سب سے بڑے شرف اور کمال کا درجہ رکھتی ہیں۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ سے جب نکاح ہوا تو حضور کی عمر 125 برس اور آپ کی عمر اس وقت 40 برس تھی۔ آپ 25 سال تک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، یہاں تک کہ جب آپ کا وصال ہوا تو اس کے بعد یعنی اس وقت تک حضور نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا تھا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو بہت یاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سب سے زیادہ رشک مجھے انہی پر آتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے جانے کے بعد بھی ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے۔ تو لہذا اس اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، اور ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیجیے۔ کل کا دن ان کے لیے اہتمام کیجیے، گھر میں جو کچھ بھی ہو سکے ایصال ثواب کا سلسلہ کیجیے، اور اپنے بچوں کی اس حوالے سے تربیت کیجیے، ان کو سمجھائیے، بتائیے کہ امہات المؤمنین میں جو سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہم گناہ گاروں کو عطا فرمائے۔ آئیے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ آج کی سورت کے سورۃ الاعراف سے آج کے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 206 آیات، 24 رکوع اور 3325 کلمات اور 14010 حروف ہیں۔ اعراف اس کے معنی بلند جگہ کے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 46 میں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ اعراف کا ذکر کیا گیا جو بہت بلند ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ اعراف رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے مضامین کیا ہیں؟ یہ مکی صورتوں میں سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ یعنی پہلے جتنی صورتوں کا ہم نے مطالعہ کیا وہ مدنی صورتیں تھیں، اب یہ مکی صورتوں کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس کے مضامین کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ اس میں انبیاء کرام علیہم السلام کے حالات، انہیں جھٹلانے والی قوموں کا انجام کے واقعات بیان کر کے اس امت کے لوگوں کو ان قوموں جیسا عذاب نادر ہونے سے ڈرانا، ایمان و نیک اعمال کی ترغیب دلانا، نیز اس صورت میں اسلام کے حوالے سے جو بنیادی عقائد ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت ہے، اس کے وجود کے حوالے سے وحی ہے، رسالت ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، ان اعمال کی جزا اور تفصیل وغیرہ کو بیان فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو مضامین ہیں ان کا ایک نظرہ مطالعہ کرتے ہیں، اور اس صورت میں جو واقعات انبیاء کے بیان ہوئے ہیں، 7 انبیاء کے واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ۔ تو انشاءاللہ ان واقعات کا بھی ایک ذکر کریں گے۔ ظاہر ہے کہ مکمل تفصیل تو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا، لیکن آپ کے علم میں، آپ کی نالج میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کن انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے۔ ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے مضامین کے اعتبار سے، اور اس کی نعمت ہے، اور قرآن پاک کی تعلیمات کی پیروی ضروری ہے۔ نمبر 2، قیامت کے دن اعمال کا وزن ضرور کیا جائے گا۔ یہ بڑا معاملہ ہے کہ ترازو میزان قائم ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پلڑے میں بندوں کی نیکیاں رکھے گا، ایک میں ان کے گناہ رکھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گا اپنے فضل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو یعنی کس کو چاہے گا تو معاف فرما دے گا اللہ تعالیٰ، اور جس کو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بے حساب بخشش کا سامان فرما دے۔ تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنا، شیطان کا سجدے سے تکبر کی وجہ سے انکار کرنا، شیطان کا مردود ہونا، آدم علیہ السلام سے اس کی دشمنی، اور آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پہ تشریف لانا، اس کا بیان کیا گیا۔ یہ بیان پہلے سورہ بقرہ میں بھی ہو چکا ہے، لیکن دوبارہ یہاں پر تفصیل سے بیان فرمایا گیا، جن آیات کے انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ اسی طرح کفار و مشرکین کے اخروی انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حالات، جہنمیوں اور اعراف والوں سے ہونے والی گفتگو، اور اہل جہنم کی آپس کی جانے والی گفتگو کا بیان فرمایا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں سے اپنے وجود اور اپنی وحدانیت اور استدلال فرمایا، اور اس صورت کے آخر میں شرک کا تفصیلی رد کیا گیا، اخلاق کی تعلیم دی گئی، وحی کی پیروی کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بیان کیا گیا۔ اب وہ انبیاء کرام علیہم السلام اور دیگر لوگوں کے جو واقعات ہیں
وہاں پہ کس طریقے سے ذکر ہوا اور کیا معاملہ ہوا انشاءاللہ انہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا جس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کا ذکر سے موجود ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور آپ کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی تھا، اس کا نام تھا بلعام بن باعورہ، اس کا واقعہ یہاں پہ بیان فرمایا گیا۔ تو ابھی دیکھیے کہ کم و بیش 8 واقعات اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ضرور اس صورت کا مطالعہ کیجیے گا۔ ہم ظاہر ہے کہ بھی تفصیل تو اتنے کم وقت میں بیان نہیں کر سکتے، لیکن اختصاراً خلاصتاً ہم نے آپ کے بعد ذکر کی ہے کہ اس صورت میں یہ واقعات بیان ہوئے ہیں۔ سورہ اعراف میں جنتیوں کا بھی ذکر آیا، جہنمیوں کا بھی ذکر آیا، اور اسی طریقے سے زینت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ چند اختصاص کے ساتھ چند آیت کا مطالعہ ضرور کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ تفصیلی واقعات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم مسلسل ان کا مطالعہ کریں۔ مسلسل جب مطالعہ کریں گے تو ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ سارے 8 کے 8 واقعات ہی اگر ہمارے ذہن میں راسخ ہو جائیں تو سورہ اعراف کا کتنا بڑا حصہ ہمیں یاد ہو جائے گا۔ اگرچہ آیات ترجمہ یاد نہ ہو لیکن خلاصہ یاد ہو کہ اس صورت میں یہ واقعہ یہاں بیان ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں، آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور آدم علیہ السلام کا فقط واقعہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہے، فرشتوں نے انہیں سجدہ کیا، شیطان نے سجدے سے انکار کیا، اسے تکبر کیا، شیطان مردود ہوا، آدم علیہ السلام کی دشمنی کو بیان کیا گیا، آدم علیہ السلام سے جب جنت سے زمین میں تشریف لائے وہ بیان ہے، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی اس کا بیان کیا گیا۔ تو آپ دیکھیے 5 6 7 8 چیزوں کا بیان ایک واقعے کے اندر موجود ہے۔ تو دیکھیے مطلب ان واقعات کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں جو واقعات ہیں، اگر بندہ فقط واقعات قرآن ہی اگر یاد کر لے اور واقعات قرآن ہی کو سمجھ لے تو قرآن پاک کا تقریباً 70% یہ حصہ جو ہے وہ واقعات پر مبنی ہے۔ یعنی ہر صورت میں کوئی نہ کوئی واقعہ، تو سورۃ الاعراف میں تو بہت تفصیلی ان واقعات کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم چلتے ہیں مطالعہ کرنے کی طرف، اور اس میں بھی آغاز جو ہے وہ سورہ مقطعات سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اس کا رسول اس کا معنی بہتر جانتے ہیں۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے محبوب، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف ہم نے نازل فرمائی ہے۔ اس کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے آپ ڈر سنائیں لوگوں کو، اور ایمان والوں کے لیے اس کتاب میں نصیحت ہے، بس آپ کے دل میں اس کی طرف سے کوئی تنگی نہ ہو۔ اے لوگو، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو تمہاری طرف نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اور اسے چھوڑ دو کہ جو تم اللہ کے علاوہ لوگوں کا کہنا مان رہے ہوتے ہو، اور حاکموں کے پیچھے نہ پڑو، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ حاکموں کے پیچھے نہ پڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو لوگوں کو تبلیغ نہیں کرنے دیتے، لوگوں کو ہدایت کے راستے سے دور کرتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر پھر جو ہے انہیں اس بات کے حوالے سے بیان فرمایا گیا کہ روکا گیا کہ آپ یہ نہ کریں۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ تبلیغ فرمائیے، آپ لوگوں کو وعظ و نصیحت کیجیے، اور اس تبلیغ فرمانے پہ آپ تنگی نہ کیجیے گا، یعنی آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، پہنچانا ہے، اور آپ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس مت کیجیے گا۔ یعنی آپ نے دعوت دی، لوگوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ نے کہا ایمان لے کر آؤ، وہ ایمان نہیں لاتے، آپ نے کہا اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، آپ نے کہا بتوں کو چھوڑ دو، بتوں کو نہیں چھوڑتے، تو اس پر آپ اپنے دل میں رنج اور غم محسوس مت کیجیے، تنگی نہ کیجیے، کیونکہ ہدایت دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ تبلیغ کیجیے، آپ وضاحت کیجیے، آپ لوگوں کو بتائیے کہ تبلیغ دین میں دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ نہیں کہ بیٹھ گئے میں تبلیغ کیوں کروں، لوگ تو مانتے ہی نہیں ہے کہنا۔ تو اس میں اس میں مجھے اور آپ کو بھی سمجھنا ہے کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کام کیجئے، یہ کیجئے، یہ سلسلہ کیجئے، آپ ہمارا کہنا مانیے، ہم سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے آپ اس کام کو کیجئے، تو پھر بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہم تو نہیں مان رہے، ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کیوں داڑھی رکھیں، ہم کیوں نماز پڑھیں، مولانا صاحب آپ جائیں نماز پڑھیں۔ تو اس پہ بعض اوقات جو وعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، یا آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو جب کلپ اپلوڈ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں لو مولویوں کا کام تو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہی ہے، اب یہ کرونا اللہ کا عذاب کہاں سے آ گیا، بھئی یہ تو وبا ہے، وبا آ جاتی ہے، اللہ کا عذاب کہاں سے ہو گیا۔ تو جب اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے، اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے
آپ یہ دیکھیے کہ قرآن میں بکثرت یہ واقعات موجود ہیں. مجھے بتائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنی پڑی، وجہ تبلیغ دین. آپ کو آگ میں ڈالا گیا، وجہ کیا؟ توحید کی دعوت. لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، وجہ تبلیغ دین، اللہ کے دین کی طرف بلانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کیا، فرعون آپ کے مقابلے میں آ گیا، آپ کو جادوگر قرار دے دیا گیا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا، منصوبے بنائے گئے. یعنی کس قدر تکلیف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء، اللہ کے نبی ڈٹ کے کھڑے رہے. تو یہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ اگر حق بات ہے تو حق بات پہ ڈٹ جانا چاہیے. وہ بات یاد کیجئے جو میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں ہے. اگر ہم سمجھیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، حضور سجدے میں اوجھل لا کر ڈال دی گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں، راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا. یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ السلام کا معاملہ کیا ہو گیا کہ حضور نبی مکرم علیہ السلام نے شہر مکہ چھوڑا. آپ مشکات کا مطالعہ کیجئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے سے باہر نکلے، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور آپ نے اس وقت یہ فرمایا تھا، مکہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. اتنی محبت حضور کو شہر مکہ. جائے پیدائش ہے نا، ہم جہاں پیدا ہوتے ہیں، جہاں پہ رہتے ہیں، اس جگہ سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ہمارا دل بہت چاہتا ہے اس جگہ پہ رہنے کا، اور ہمیں کہ نکال دیا جائے وہاں سے تو دل کتنا ملول ہوتا ہے، کتنا رنجیدہ ہوتا ہے. اسی طرح میرے آقا علیہ السلام کو جادوگر کہا، کاہن کہا، شاعر کہا گیا، اور آپ سے جنگیں کی گئی، آپ کے صحابہ کو شہید کیا گیا. یہ سب اس بات کی دلیلیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے آگے بڑھے گا اس کو تکلیفیں آئیں گی. الحاد، زندیق، وہ لوگ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، وہ مسلمانوں کو تکلیفیں دیں گے. اس وقت بھی جن حالات میں لوگ تراویح ادا کر رہے ہیں، جو معاملات طے ہو گئے ان کے تحت تراویح ادا کر رہے ہیں، نماز جمعہ ادا کر رہے ہیں، مسجدوں میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، کس بڑے نقصان سے بچنے کے لیے کہ مسجدیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں کو تالا نہ لگا دیا جائے. تو لوگ یہاں پاکستان میں احتیاط سے نمازیں ادا کر رہے ہیں. مصلی پہ کھڑا ہوا امام کس قدر تکلیف میں ہے اس وقت، کس آزمائش میں ہے وہ. ظاہر ہے کہ اس کا ادراک وہی کر سکتے ہیں جو مصلی پہ کھڑا ہوا ہو. لوگ اگر نماز پڑھائی جائے تو ڈر اور خوف کہ کہیں مطلب قانونی کارروائی نہ ہو جائے، نہ پڑھائی جائے تو لوگوں کا ڈر اور خوف، لوگ کہتے ہیں لو امام صاحب ڈر کے نماز نہیں پڑھا رہے. تو یہ ان حالات میں، اور پھر لوگوں کو وعظ و نصیحت کی جائے، نماز تھوڑی لمبی ہو جائے، دعا تھوڑی لمبی ہو جائے، درس و وعظ تھوڑا سا لمبا ہو جائے. امام صاحب بڑے فارغ ہیں بھائی، لمبا ٹائم ہے امام صاحب کے پاس. تو یاد رکھیے گا ان سب چیزوں پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو کیوں طائف میں پتھر مارے گئے، میرے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک کیوں شہید ہوئے غزوہ احد میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیوں تکلیفیں دی گئیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ فقط یہ تھی تبلیغ دین. حضرت بلال پر کیوں ظلم ہوتا تھا؟ حضرت صہیب رومی روم سے چل کے یہاں پر آئے، سلمان فارسی فارس سے حضور کے پاس آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری چل کے حضور کے پاس آ گئے. لیکن سب تکلیف کے معاملات ہوتے ہیں. یا حضور کو تسلی دی گئی ہے، فرمایا کہ آپ اپنے دل کو چھوٹا مت کیجیے گا، آپ کا کام وعظ و نصیحت ہے، آپ نصیحتیں کیجیے، واعظ کیجیے. یہ آپ چھوڑ دیجیے اس بات کو کہ نصیحت انہیں قبول کریں گے یا نہ کریں گے. آپ کا کام واعظ ہے، آپ کا کام نصیحت ہے، آپ کا کام ان کو ڈرانا ہے اللہ کے عذاب سے، ایمان والوں کو بشارت دینا ہے. باقی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ان کو ہدایت دینے والا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی سے ناراض ہو جاتا ہے پھر ان پر اللہ تبارک و تعالی عذاب بھی نازل فرماتا ہے. اور جب عذاب آتا ہے تو پھر کسی کی نہیں سنی جاتی. بعض اوقات جو نیک لوگ ہیں اور وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت نہیں کر رہے ہوتے تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات پھر ان پر بھی عذاب کو نازل فرما دیتا ہے. آیت نمبر 8 کا مطالعہ ہم کرتے ہیں. فرمایا والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون. یہاں فرمایا کہ اس دن وزن کرنا ضرور حق ہے، تو جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے. جس کا پلڑا بھاری ہوگا، نامہ اعمال میں وزن چیز کرنا ترازو کے ساتھ جب وزن کیا جائے گا، اس کی مختلف صورتیں ہوں گی. فرمایا کہ 3 ممکنہ صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ اعمال اعراض کی قسم ہے، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اعراض کے مقابلے میں جسم پیدا کر دے اور اس جسم کا وزن کیا جائے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھ لی، اس پر ثواب دے گا. وہ ثواب کیا ہے؟ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا. وہ ثواب کیا ہے؟ کہا کہ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ اس پہ ثواب دے گا. آپ لوگوں سے بھلائی والا کام، اللہ ثواب دے گا. ثواب کی کوئی کیلکولیشن ہے؟
کوئی اس کا وزن ہے، کوئی پیمانہ ہے، بھئی یہ اتنا ثواب ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، اتنا ملے گا، کتنا ملے گا؟ بھئی نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ 25 گنا ثواب عطا فرماتے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے پہ. صدقہ و خیرات بندہ دل سے کرے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، ایک کا بدلہ 10 نیکیاں، اور ثواب وہ نیک عمل کا بدلہ جو اللہ عطا فرماتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، اس کا وزن کتنا ہے؟ کسی کتاب میں کہیں بھی آپ کو وزن نہیں ملے گا. تو پھر یہ بھاری کیسے ہوگا؟ گناہ کا وزن ہلکا، یعنی گناہ کا وزن کیسے بڑھ جائے گا، نیکی کا وزن کیسے بڑھ جائے گا؟ تو اس بارے میں یہ بات یہاں بحث ہو رہی ہے، اور یہ بات یہاں بیان کی جا رہی ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے جو کچھ عطا فرما اس کا وزن اللہ پیدا فرما دے. اور جسم پیدا کر دیا، جب جسم ہوتا ہے پھر اس کا وزن ہوتا ہے. جیسے مثال کے میرے پاس لیپ ٹاپ ہے، اس کا یہ ایک جسم ہے، اس کا ایک وزن ہے. ڈیسک موجود ہے، یہ جسم ہے، اس کا ایک وزن ہے. میرا جسم ہے، موبائل ہم چیزیں اٹھاتے ہیں، اس کا ایک وزن ہے. تو یوں اللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ کوئی وزن پیدا فرما دے، جسم پیدا فرما دے جس سے وزن کیا جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ نیک اعمال حسین جسموں کی صورت میں کر دیے جائیں گے، اور برے اعمال قبیح جسموں میں بدل دیے جائیں گے. ایک طرف حسین اور خوبصورت نظر آئے گا، کیا ہے بھئی یہ آپ کی نیکی ہے. ایک طرف قبیح اور برا نظر آئے گا، کوئی خوفناک ڈرانے والا، کہا جائے گا یہ تمہارا گناہ ہے. تو یوں مطلب برے اعمال قبیح جسموں میں اور نیک اعمال حسین جسموں میں. تیسری صورت یہ کہ نفس اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، بلکہ اعمال کے صحائف کا وزن کیا جائے گا. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی جو صحائف لکھے جانے، فرشتہ لکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، جو کرامن کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، سیدھے کندھے والا نیکیاں لکھتا ہے، الٹے کندھے والا برائیاں لکھتا ہے. تو جو یہ صحائف لکھے جا رہے ہیں، لکھے جانے، تو ان صحائف کا وزن کتنا ہوگا؟ یعنی نیکیوں والے صفحے زیادہ ہیں یا گناہ والے صفحے زیادہ ہیں؟ ایک کاپی ہے، ایک رجسٹر ہے، ایک پورا بیگ آپ کا بھرا ہوا ہے نیک اعمال کا، ایک پورا بیگ اللہ نہ کرے کہ خدا نہ خاصہ برے اعمال کا بھرا ہوا ہے. تو ان کا وزن کیا جائے گا، ان صفحات کا وزن کیا جائے گا، صحائف کا وزن کیا جائے گا. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے، جس طرح چاہے اور جو بھی چاہے وہ کرے. اس حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اگر اس میں آسمان و زمین کو بھی رکھ دیا جائے تو اس کی بھی گنجائش رکھتا ہے. فرشتے عرض کریں گے یا اللہ اس میں کس کا وزن کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی مخلوق میں سے جس کا چاہوں گا وزن کروں گا. فرشتے عرض کریں گے تو پاک ہے، ہم تیری اس طرح عبادت نہیں کر سکے جو تیری عبادت کرنے کا حق ہے. تو یوں مطلب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں اور برائیوں کا میزان میں، ترازو میں وزن کیا جائے گا. میزان کی ایک ڈنڈی اور 2 پلڑے ہیں. جیسے عام طور پہ ترازو ہوتا ہے کہ ایک ڈنڈی ہوگی 2 پلڑے ہو گئے. فرمایا مومن کا عمل حسین صورت میں آئے گا، اس کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں کا پلڑا برائیوں کے مقابلے میں بھاری ہو جائے گا. تو یوں ان سب چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے. لیکن بہرحال نیک اعمال کا، گناہوں کا وزن بہرحال ہونا ہے، میزان میں تولا جائے گا. اللہ چاہے تو بے حساب بھی بخش دے، اللہ چاہے تو حساب نہ لے، اور اپنی رحمت سے اللہ کی بارگاہ میں ہم یہی دعا کرتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں بے حساب بخش دے. اگر حساب ہوا نا، یہ صحیح حدیث میں بات بیان ہوئی کہ اگر اے عائشہ اگر حساب ہوا، جس کا حساب ہوا پھنس گیا. ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بے حساب اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے. اس آیت مبارکہ میں میزان یعنی اعمال کے تولے جانے کا ذکر ہوا. تو چند اعمال یہ کہ جو میزان کو بھر دیتے ہیں، تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کیا اعمال کر سکتے ہیں جس سے ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ میسیج ہے، سمجھیے آج کے درس کا پیغام ہے آپ سب کے لیے. فرمایا کہ 2 لفظ زبان پر ہلکے ہیں، 2 الفاظ زبان پر ہلکے ہیں، آسان ہیں، اور میزان عمل پر بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں. وہ الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ 2 کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو روزی عطا فرماتے ہیں. ان کا ورد کیجئے انشاءاللہ برکت ہوگی. دوسرا فرمایا، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے اور الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے. شکر ادا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تیسرا فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، تمام آسمانوں اور تمام زمینوں اور جو کچھ ان میں اور ان کے درمیان ہے اور ان کے نیچے ہے، تم اگر سب کا سب لے کر کے آ جاؤ، اسے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور کلمہ شہادت دوسرے پلڑے میں رکھو، تو کلمہ شہادت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. کیا مطلب ہو گیا
یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ وہ کلمہ ہے کلمہ شہادت کہ جو بندہ کلمہ شہادت پہ کلمہ شہادت کا ورد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے پلڑے کو ایسا بھاری کر دیتا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اوپر نیچے سب کچھ لا کر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور کلمہ شہادت رکھ دیا جائے تو کلمہ شہادت بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور تیسری اہم ترین بات جو مجھے اور آپ کو اپنانی ہے، یعنی یہ تو اعمال کے اعتبار سے تھا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا یا الحمدللہ کہنا یا کلمہ شہادت، یہ پڑھنے کے اعتبار سے تھا۔ اب ایک عمل ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اذکار کے اعتبار سے تھا، اب اعمال کے اعتبار سے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھے اخلاق سے زیادہ میزان میں کوئی چیز بھاری نہیں ہوتی۔ حسن اخلاق، لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ گالی بکنا، ابتبے کرنا، بدتمیزیاں کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، غیبتیں کرنا اور لوگوں کی مختلف انداز میں نقلیں اتارنا، دل آزاریاں کرنا، یہ اخلاق کے منافی ہیں۔ اخلاق یہ ہے آپ کی گفتار بھی اچھی ہو، آپ کا کردار بھی اچھا ہو، آپ کا ظاہر بھی صاف ہو، آپ کا باطن بھی صاف ہو، اندر بھی صاف ہو۔ تو میزان عمل میں اخلاق سب سے بلند بات بیان فرمائی گئی۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں پر زیادتی کرتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بعض علماء کے نزدیک قیامت کے دن صرف مسلمانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور کافروں کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ لیکن اس بارے میں تحقیق ہے کہ جن کافروں کو اللہ جلد دوزخ میں ڈالنا چاہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر ہی دوزخ میں ڈال دے گا، بقایا کافر کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، بقایا کفار کے۔ اسی طرح بعض مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ بغیر وزن کیے اعمال کا وزن کیے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ آیت نمبر 10 میں فرمایا ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی گزارنے کے اسباب بنائے، تم بہت کم ہی شکر گزار کرتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی کتنی نعمتیں اور رحمتیں دی ہیں۔ یہاں سے اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ نعمتیں ہم یاد دلاتے ہیں تمہیں کہ وہ عطا فرمانا ہے، اس کا شکر ادا کرو، شکر کرنا تم پہ لازم ہے۔ چنانچہ زمین میں ٹھکانہ دیا اور زمین میں تمہیں رہنے کے لیے اللہ نے زندگی گزارنے کے اسباب عطا فرمائے، اپنے فضل سے تمہیں آسانیاں، راحتیں اور نعمتیں عطا فرمائیں۔ غذا ہے، پانی ہے، ہوا ہے، سورج کی روشنی، سب اللہ ہی نے یہاں بھیجی ہیں، اور تمہیں ان کے لیے، ان نعمتوں کے لیے آسمان پر جانے کی یا سمندر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے پانی کا انتظام بھی تمہارے گھروں میں فرما دیا، زمین میں رہنے کا ٹھکانہ بھی دے دیا، زندگی گزارنے کے اسباب بھی عطا فرما دیے۔ اللہ کی عظیم ترین نعمتوں میں یہ نعمت ہے کہ زندگی اور زندگی گزارنے میں یہ تمام نعمتیں، کھانے پینے، اوڑھنے پہننے، رہنے کے لیے ٹھکانہ دینا، یہ تمام اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں اور سب کا سب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ ہے، مگر فرمایا کہ اس کے باوجود لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک سانس جو اندر جا رہی ہے اور ایک سانس جو باہر آ رہی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ توفیق دی کہ ایمان کے ساتھ میری سانس اندر چلی گئی اور باہر آ گئی۔ خدا نہ خاصا حلق میں لقمہ اٹک جاتا ہے یا پھندا لگ جاتا ہے اور سانس کیا ہوتا ہے، رکنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جسم میں درد ہوتا ہے، معدے میں درد ہے، سر میں درد ہے، بندے کی سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے، تو کتنا معاملہ ہو جاتا ہے نا۔ تو شکر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادا کرنا چاہیے، اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی نعمت کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور نعمت کا اظہار کرے۔ یا اللہ تیرا کرم ہے تو نے مجھے عطا فرمایا، تیری رحمت ہے تو نے مجھے دیا، تیرا فضل ہے تو نے مجھے عطا فرمایا، ہے نا، یہ سب کرنا چاہیے۔ اور ناشکری یہ ہے کہ نعمت کو بھول جائے اور شکر ادا نہ کرے۔ قرآن و حدیث میں بکثرت اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو، نافرمانی نہ کرو۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 میں فرمایا گیا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی ما یفعل اللہ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نے تمہیں اس سے تھوڑی بنایا کہ تمہیں عذاب دے، اللہ نے تمہیں اس سے تھوڑی بنایا کہ تمہیں اللہ تبارک و جہنم میں ڈالے۔ لیکن ایک بات ہے، کیا؟ ان شکرتم وآمنتم، ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔
وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کی بڑی قدر فرماتا ہے، ایمان والے دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ اللہ کا پیارا جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، گناہ گار جب توبہ کرتا ہے، اللہ بڑی قدر کرتا ہے اس کی، اور علیماً جاننے والا بھی ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 7 میں بیان فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت ہی سخت ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا مجھے مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہے، اگر اس کو راحت پہنچے تو شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی ہے، اور اگر اس کو ضرر پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کی کامیابی ہے۔ یعنی اگر نعمت ہے تو شکر ہو، اور اگر مصیبت ہے تو صبر ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں دل کا شکر یہ ہے کہ نعمت کے ساتھ خیر اور نیکی کا ارادہ کیا جائے، زبان کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کی حمد و ثنا کی جائے، اور باقی اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں خرچ کیا جائے، اور ان نعمتوں کو اللہ کی یاد کی معصیت میں صرف ہونے سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ کسی مسلمان کا عیب دیکھے تو اس پر پردہ ڈال دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ ہمیں اس طرح غور کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ہم آج غور نہیں کرتے ان سب باتوں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنی مہربانی فرمائی ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ تو اگر ہم یہ سب کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اپنی رحمت بھی فرمائے گا، اپنا فضل فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے معاملات آسان بھی فرمائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 11 سے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا آغاز فرمایا، اور یہ واقعہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ شیطان کی کچھ باتیں بیان کی گئیں۔ یعنی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے زمین پر بھیج دیا اور شیطان گمراہ ہوا، برباد ہوا، تو اس وقت کے معاملات یہ ہوئے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ باتیں کی، اور وہی باتیں ہم آج کا درس ہے اور وہی آج کا بیان، اور اسی پر ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ کہا کہ قال انظرنی، آیت نمبر 14 میں پہلے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، قال انظرنی، اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مہلت دے مجھے۔ اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی، سور پھونکنے تک کی تجھے مہلت ہے، اور اس مہلت کی مدت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں بیان فرمائی ہے۔ قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، آیت نمبر 37 اور 38۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک تو ان میں سے جن کو معین وقت تک کی مہلت دی گئی ہے، اور یہ پہلا سور پھونکا جائے گا جب تک کہ مہلت اسے دی گئی ہے۔ دوسرا فرمایا قال فإما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اس نے کہا آیت نمبر 16 میں کہا کہ اب تو نے مجھے مہلت دے دی ہے نا، تیری قسم ہے کہ میں ضرور تیرے سیدھے راستے میں ان کے نشانے پر آ کے بیٹھ جاؤں گا۔ یعنی وہ لوگ جب نیک بندے، تیرے بندے نیکی کی طرف آ رہے ہوں گے، میں ان کے راستے میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، اور میں انہیں گمراہ کروں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو تو نے عزت دیا، میں ان کی اولاد سے اس کا بدلہ لوں گا، ان کے دل میں وسوسے ڈالوں گا، انہیں باطل کی طرف، گناہوں کی طرف اور تیری عبادت اور اطاعت سے روکوں گا، انہیں گمراہ کروں گا، گناہوں کی طرف لے کے جاؤں گا، بعض کو مشرک بناؤں گا تاکہ وہ میرے ساتھ دوزخ میں جائیں، میں اکیلے ہی جہنم میں نہ جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس بات کو سنا، اسے مزید کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا۔ کس طرح سے آؤں گا؟ آپ دیکھیے شش جہات، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے۔ ثم لآتینہم من ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ فرمایا آیت نمبر 17 میں پھر ضرور میں ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں، ان کے بائیں، ان کے پاس آؤں گا، ان میں سے تو دیکھے گا کہ اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے، تیرے نافرمان بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اس کی اس بات کو سنا، اور اللہ رب العزت جل جلالہ کے سامنے جب اسے ساری باتیں کی ہیں تو ہمیں اب چاہیے کہ شیطان کے وار سے بچیں، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے۔ فرمایا نبی مکرم علیہ السلام نے کہ شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اسے نہیں دیکھ رہے مگر وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
کہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی دلیل یہی کافی ہے جو اللہ نے اپنے محبوب سے بیان فرمائی ہے۔ اور کیا بیان فرمایا سورۃ المؤمنون آیت نمبر 97 اور 98 میں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اور تم عرض کرو اے میرے رب میں شیطان کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیاطین میرے پاس آ جائیں۔ تو آپ غور کیجئے کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام جو سارے جہاں سے بہتر ہیں، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے ہیں، سب سے زیادہ عقل مند ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھی ارشاد فرمایا کہ آپ شیطان سے پناہ مانگیے، شیطان سے حفاظت کی دعا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم بستر پہ جاؤ، حضور نے ارشاد فرمایا جب تم بستر پہ جاؤ تو یہ کہہ لیا کرو بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کیا ہوگا؟ شیطان سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ اسی طریقے سے شیطان کے مختلف وسوسے ہوتے ہیں، وہ کبھی فقر و فاقہ کا ذکر کرتا ہے، کبھی یہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ڈال دی جائے، جھگڑے، غصہ، اور یہ روایت میں بات موجود ہے، مفہوم میں بات عرض کرتا ہوں، کہا کہ شیطان سے پوچھا کہ تم کب لوگوں سے کھیلتے ہو؟ کہا جب وہ غصے میں آ جائیں، تو غصے میں ان سے اس طرح کھیلتا ہوں جس سے بچے گیند سے کھیلتے ہیں، تو کبھی ادھر کبھی ادھر، لات ماری، پاؤں مارا، ہاتھ مارا، سوئنگ کر دی، باؤنسر مار دیا، یورکر مار دی، فل ٹاس مار دی، فٹ بال ہے تو اٹھا کے کہاں پھینک دیا، سر مار دیا، پاؤں مار دیا، یعنی اس کو بھی سچکا ہی نہیں دیتا کچھ بھی کیا ہے کیا نہیں ہے جب بندہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو غصے میں اپنی عقل کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، آیت نمبر 18 میں فرمایا اخرج منها، اللہ نے فرمایا نکل جا، مذموما مدحورا، اس حال میں کہ تو ذلیل ہے اور راندہ درگاہ ہے، تو نکل جا یہاں سے، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا میں اسے بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کر دوں گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا جو کفر کریں گے۔ تو شیطان کے شر سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، اور شیطان ہمارے ساتھ بدلہ لے رہا ہے، جو اس کو جنت سے نکالا گیا تو وہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان جنت میں نہ جائیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے ہمیں پھر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، نیکی ہمیں کس طرح کرنی ہے، گناہوں سے کس طریقے سے بچنا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ نے ایک عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب آپ کی دعا قبول ہوئی اور ایک عرصے تک آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری توبہ و استغفار فرماتے رہے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اور وہ دعا کیا ہے؟ آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا گیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے عرض کیا، حضرت آدم حضرت حوا علیہ السلام نے، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر مہربانی نہ فرمائی، ہم پہ رحمت نہ کی، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے ایک نصیحت ہے، اللہ کے نبی تو بخشائیں، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے لیے بنایا تھا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین کے لیے بنایا تھا، زمین ہی پر بھیجنا تھا، لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تکبر نہیں کیا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عجز اور نیاز اور انکساری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ دعا کیا کرتے رہے، یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ دعا مجھے اور آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اختتام پہ بھی اللہ نے ہمیں دعا بتائی، یہاں بھی آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ذکر کی جا رہی ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ظالم کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم خطا پانے والے میں ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ ظلم کی نسبت اپنی طرف کی اور اپنے آپ کو گویا کہ ظالم کہا۔ مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے ہم اللہ کے نبی کے لفظ استعمال کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ظلم کیا یا وہ تو ظالم تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا کی تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ کے نبی اپنے بارے میں جو چاہے کہیں، وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، مجھے اور آپ کو حق نہیں کہ ہم اللہ کے نبیوں کے بارے میں اس طرح کے جملے کہیں۔ اور بعض اوقات جو ہے وہ لوگ واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے تو زمین کے لیے آپ کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر آپ کو بھیجا اور سارا معاملہ ہوا۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اس دعا کا جو خاص طور پہ ذکر ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عاجزی یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تکبر
انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، عاجزی انسان کو ترقی دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عاجزی عطا فرمائے۔ اور خاص پیغام آج کے شیطان کے مکر و فریب سے بچیے۔ دو ہیں، ایک ہے نفس ہمارا، ایک شیطان، دونوں کے وسوسے سے بچنا ہے۔ ماہ رمضان میں اگرچہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، مگر جو انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے وہ قرین کہا جاتا ہے۔ جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ شیطان انسان کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اور جب آپ یہ دیکھیے کہ ہم عبادت کی طرف آتے ہیں، ماہ رمضان کا آغاز ہوتا ہے، نیکیاں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، لیکن جیسے ماہ رمضان ختم ہوتا ہے، چاند نظر آتے ہیں تو ساری نیکیاں، عبادت سب ایک طرف، اور پھر سارا، یعنی یوں سمجھیے کہ پنکھا چل رہا ہو، آپ نے فین آف کیا، پنکھے کو بند کیا، اب وہ ایسا ایسا ختم ہو رہا ہے، ایسا ایسا ہوتے 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 29ویں شب 30ویں شب جب آتی ہے تو بالکل جیسے بند ہوتا ہے اور اچانک بٹن ہم آن کرتے ہیں، پھر پوری طاقت سے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچتے حالانکہ اختتام پر جب پہنچتے ہیں تو اس اختتام پر پہنچ کر ہم نیکیوں والے کام کرنے کی عادت بنا چکے ہوتے ہیں، لیکن جیسی چاند نظر آتے ہیں عید کا ساری نیکیاں ختم کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اور شیطان نے دیکھیے اللہ سے یہ کہا ہے کہ میں اپنے ساتھ، میں اکیلا جنت میں نہیں آؤں گا، کہ میں اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر آؤں گا۔ تو کہیں ہم رحمان کے قافلے میں ہیں کہ شیطان کے قافلے میں، اس کا نتیجہ آپ نے نکالنا ہے، اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ہمیں دونوں جہاں کی سلامتی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیت، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ آج کا دن، آج کی شب جو گزر رہی ہے اور کل کا دن، یہ عشر رحمت کا آخری دن ہے اور آخری شب ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، وقت سار و افطار دعا کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور بے حساب اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ گفتگو میں غلطی ہو گئی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا جملہ کہ جو نامناسب نکل گیا ہو، سبقت لسانی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کل انشاءاللہ ہم سورہ انفال کا آغاز کریں گے اور بہت پیاری آیات ہیں، بہت پیارا مطالعہ کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔